حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک غریب بندہ، ایسا غریب، اتنا غریب کہ اس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے۔ ایسا غریب بندہ، کھانا تو دور کی بات، کپڑے بھی نہیں تھے اس کے پاس پہننے کے لیے، اور بھوک کی وجہ سے اس کی جان جو ہے وہ ہلک تک آن پہنچی تھی۔ اتنا غریب بندہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جانے لگے تو اس بندے کو دیکھا، عرض کی کہ موسیٰ آپ رب کے کلیم گئے، آپ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے گئے، ذرا میرے بارے میں کوئی سفارش کیجئے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، میرا پیغام دیجئے کہ کرم نوازی فرمائے۔ بھوک کا عالم یہ ہے کہ جان ہلک تک آن پہنچی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس بندے کی عمر زیادہ ہے اور رزق کم ہے۔ وہ بندہ جو تھا وہ کہنے لگا، حضور آپ جتنا بھی میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے سارا کا سارا مجھے ابھی منگوا دیں، میں نے ابھی لینا ہے۔ تو کلیم اللہ واپس گئے، عرض کی کہ باری تعالیٰ تیرا بندہ اس طرح کہہ رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس کا جتنا بھی نصیب میں رزق لکھا ہوا تھا، جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پہنچ چکا تھا، وہ خوش تھا۔ اب وہ دور میں نہ فریج تھے، نہ فریزر تھے، نہ کوئی سٹور روم تھے، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل سادہ ماحول تھا۔ وہ سٹور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ فریج میں فریز بھی نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ کوئی ایسی دوائیاں تھی جس سے وہ خوراک کو محفوظ کر سکتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جتنا اس کے پاس، اس کا جو رزق تھا اس کے پاس پہنچ گیا، تو کتنی دیر کھاتا وہ، کتنی دیر کھاتا، خراب ہو جانا تھا۔ اتنا کون کھا سکتا ہے؟ جتنا طلب ہوگی وہی کھائے گا، باقی ضائع ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر واپس چلے گئے کہ اس کی حرص نے اس کو مار ڈالا ہے، اس نے سب کچھ ایک ساتھ مانگا ہے، ایک دن کھائے گا، 2 دن کھائے گا، آگے کیا کرے گا؟ پھر یہی حالت جیسے آج ہماری ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، کھانے صرف 2 روٹیاں ہی ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال کی خواہش ہے جو ہر بندہ کرتا ہے کہ اور مال آئے اور مال آئے اور مال آئے، حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ قبروں میں جا گھستا ہے، پھر جا کے اس کی حرص کی کھوپڑی بھرتی ہے، وگرنہ دنیا کا مال و دولت انسان کی کھوپڑی کبھی بھاری نہیں سکا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن جب آئے نا تو منظر ہی عجیب تھا۔ کیا دیکھتے گئے کہ وہی بندہ جو کل بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے مر رہا تھا، آج اس کے دروازے پر سائبانوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے کوئی بھی نہیں پتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ وہ تو یہ سوچ کر آئے تھے کہ اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا، آج پھر پریشان بیٹھا ہوگا، لیکن وہاں پر حالات ہی بڑے عجیب تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ کل تو حالت یہ تھی کہ زندگی زیادہ تھی، رزق کم تھا، اور جو رزق اس کو ملا گیا وہ تو چند دنوں میں یا ختم ہو جانا تھا یا خراب ہو جانا تھا۔ وہاں پر تو عالم ہی الٹا ہے، وہاں پر تو حالات ہی بڑے عجیب سے گئے جو سوچ سے مختلف ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ جو بندہ نا، بندہ بڑا سیانہ نکلا ہے، اس نے جتنا بھی اس کو دیا گیا نا رزق، جتنا بھی تھا اس نے سارا کا سارا پکوایا، جتنا خود کو طلب تھی اتنا کھایا، باقی سارا غریبوں میں بانٹ دیا۔ جتنا بھی اس کے ساتھ کے تھے سب کو جانتا تھا کہ کون کون غریب گئے، کون کون مفلس ہے، سب کو جانتا تھا، کون کون بھوک کی وجہ سے مر رہا، سب کو اکٹھا کیا، سب کو دے ہی جا رہا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرما رکھا ہے، رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ قرآن مجید جب ہم شروع کرتے گئے، شروع میں یہ لفظ ہے کہ لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی کسی کو شک نہیں ہے، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے سینہ اطہر پر اترا
تو اس میں رب تعالیٰ نے فرما رکھا کہ بندے تو ایک دے گا تجھے 10 ملیں گے، تو ایک دے گا 10 دنیا میں ملے گی، 70 آخرت میں ملیں گے۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، ایک دنیا میں خرچ کرو گے تو 10 ادھر، 70 گنا آخرت میں۔ دنیا کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، کب مرضی ختم ہو جائے، دنیا کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، زندگی کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بینک ہیں، لٹ جائیں تو کوئی نہیں پتہ، راتوں رات ہم مر جائیں، جتنا بینک بیلنس پڑا سب ختم، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ، تو جو آخرت میں گئے وہ تو ہمارا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس نے جتنا بھی اس کو رزق دیا تھا میں نے، اس نے وہ سارا پکوا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ کل حالت یہ تھی کہ اس کی عمر زیادہ تھی اور اس کا رزق کم تھا، لیکن اس نے یہ جو کام کیا ہے نا، آج حالت یہ ہے کہ اس کی عمر کم ہو گئی ہے، اس کا رزق جو ہے اس کی عمر سے ڈبل ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب رب تعالیٰ سب کچھ بتا رہا ہے، جب قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی تو خرچ کر سب کچھ ملے گا، جب رب تعالیٰ مال و دولت دیتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی گردن میں سریا گھسا لیں، آپ جھک کے چلیں، بجائے اس کے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں، آپ غریب لوگوں کی طرف دیکھیں۔